اتبعوا پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. یعنی وہ شخص پہچان گیا کہ پیغمبر جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے. یہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس شخص کو بات سجھا دی جو شہر کے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو سمجھ نہ آئی؟ بصیرت. اس نے ان کے طریقہ کار اور ان کی باتوں اور ان کے دلائل سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کہتا کیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. کیا اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ برائیوں سے روکتا ہے. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں برائیوں سے روکنا. چاہتا کیا ہے؟ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی نفع حاصل کرنا؟ وہ بھی نہیں چاہتا. یہ تو بالکل بے غرض سا شخص ہے جسے نہ مال چاہیے نہ ہی کوئی اپنی ذات کا فائدہ چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح ہی اس کا پروگرام ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے وہ پتہ چلتی ہے اس کے طرز عمل سے. پہلی بات یہ کہ جب اس نے حق کا پیغام سنا تو بیٹھا نہیں رہ گیا، صرف مانا نہیں بلکہ اٹھ کے چل دیا، صرف چلا نہیں بلکہ دوڑ کر آیا. کیونکہ جو جتنا صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام میں اتنی ہی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا، کیونکہ فاستبقوا الخیرات کا حکم ہے. کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ کر. تو نیکی کرنے میں انسان کو مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا میں یہ نیکی کر لوں یا نہ کروں. کیا کرنا چاہیے؟ جو بات نیکی کی سمجھ آئے اس کو فوراً کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. اگر وہ وقت گزر جائے تو خواہ آپ اس سے دگنا کام کریں وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. مثلا نماز کا ایک خاص وقت ہے، اب اگر آپ اس وقت کو مشورے میں گزار دیں تو کیا ہوگا؟ وقت گزر جائے گا. اب آ کے میں 2 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، ظہر کو عصر کے وقت میں 2 دفعہ پڑھیں، کوئی فائدہ؟ کیوں؟ وقت گزر گیا. تو جس شخص کو نیکی کا موقع ملے اسے نیکی کر ڈالنی چاہیے، کوئی بھی ہوا. تو کہتا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دل میں خیال آتا ہے اچھا ہم صدقہ خیرات کر لیں. اب اگر آپ کسی سے پوچھنے لگ جائیں کہ اچھا میں کروں کہ نہ کروں، تو ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو الٹا مشورہ دے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور پھر موقع گیا. بالکل، یعنی اس نے اپنی عقل سے کام لیا اور دور سے بیٹھ کے اس بڑی پکچر کو دیکھا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور پھر جو اس کو صحیح لگا اس نے آگے بڑھ کے اس کو کر لیا. کیونکہ اگر وہ ان بحثوں میں پڑ جاتا، اندر آ کے ایک سے پوچھتا اچھا تم کیا کہتے ہو، اچھا تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ ان کے پروپیگنڈے میں اتنا آتا کہ وہیں بیٹھ جاتا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، خود بھی کنفیوز ہو جاتا. جب اس نے کچھ دلائل دیکھ لیے اور اس کی اپنی عقل کو یقین آ گیا، یعنی اس کو خود سمجھ آ گئی، تو فوراً آگے بڑھا. رجل یسعی. اچھا صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ نیکیوں میں وہ سبقت کرنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب آیت تخییر اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کے کہا کہ دیکھو اب تمہارے پاس چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، ہاں تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. تو کہنے لگی کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف پیغمبر کی زوجیت کا اعلیٰ مقام ہے، اور دوسری طرف دنیا کے چند سکے، صرف دنیا کی چند چیزیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. اور انہوں نے کسی دوسرے سے مشورہ نہیں کیا. تو جب بھی ہمارے بس میں کوئی نیکی کا کام ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی مدد ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کوئی بھی ہمارے پاس طاقت ہو اس کا استعمال ہو، تو اس میں انسان کو کر جانا چاہیے. بہت زیادہ سوچیں اور بہت زیادہ مصلحتوں کا شکار ہو کر عموماً انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں ہوں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی
اس کو دیکھ کے ایک اور شخص نے کہا، آپ نے فرمایا وہ سبقت لے گیا. کیوں آپ نے پہلے والے کے لیے دعا کی؟ کیونکہ اس نے اپنی عقل سے کی تھی اور اس نے دیکھا دیکھی کہا تھا. تو اس میں فرق ہوتا ہے نا، ایک چیز جو آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں اور ایک یہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک چیز تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت. تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، جاگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پر سوار ہے، یعنی جہاز پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو اس پر حضرت ام حرام کہتی ہیں، ان کی بہن ہے ام سلیم، آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آپ سوئے، پھر اٹھے، پھر اسی طرح مسکرائے. پھر انہوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ شہید ہوں گے، شاید یہ بات کہ ان کا کہ آپ دعا کریں میں بھی شہید ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، شہادت کی دعا کی. اور اس وقت پھر حضرت ام حرام جو ہے وہ اس لشکر میں شریک بھی ہوئی اور سائپرس کے علاقے میں گھوڑے سے گر کر شہید بھی ہوئی. یعنی باقاعدہ بھی انہوں نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں جو موت ہوتی ہے وہ بھی شہادت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب سنا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کہتے اچھا خواب ہی ہے نا، کون سی حقیقت ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور یہ یقینی بات ہے. تو نیکی کا موقع خواب میں بھی انسان پائے تو اس کو کر لے، یسا دوڑ پڑے اس کی طرف، کیونکہ کوئی پتا نہیں کہ اگلے لمحے وہ کر سکے یا نہ کر سکے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب اس میں آپ دیکھیں یہ ایک ہے اور دوسری طرف پوری قوم ہے. کس قدر جرأت چاہیے ہوگی، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو ہم بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ تو آسان ہوتا ہے نا، اور بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ نیکی بڑی نیکی ہوتی ہے جو کوئی نہ کر رہا ہو اور پھر آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یہ نیکی ہے اور آپ اس کو کر جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن آپ کو آ چکی ہے، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی تو پھر اس میں ان سے پوچھنا جن کو سمجھ نہیں آئی، اور پھر اس وجہ سے نیکی سے محروم رہنا، یہ عقل مندی نہیں. اب وہ کہتے یا قوم اتبعوا المرسلین، حالانکہ وہ شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ 3 لوگ ہیں اور ایک طرف پوری قوم ہے، میجورٹی ہے، لیکن پھر بھی اس نے حق کی بات کی اور پھر اس نے دلائل بھی دیے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. پھر وہ اپنا موقف بتاتا ہے اور کیا ہے مجھ کو، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جب اس نے دیکھا کہ ساری قوم مخالف ہے، پیغمبروں کی بات نہیں مان رہی، عبادت نہیں کر رہی، اور اس شخص نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا، تو فوراً اس کو جو بات سوجی وہ کیا تھی کہ یہ جو زیادہ بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہے، اصل بڑائی تو اللہ کے پاس ہے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں، عبادت کا لفظ کس سے؟ عبد سے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں، میں کیوں نہ اللہ کا غلام بنوں، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس کا حق سب سے بڑھ کر ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے. تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، واپسی تمہاری وہی ہے. اس ایک جملے میں اس نے توحید اور آخرت دونوں کی بات کر دی، ایمان باللہ اور بالآخرت دونوں کی دعوت دے دی کہ میں تو ضرور کروں گا اس رب کی عبادت جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی کتنی سمپل سی آرگیومنٹ ہے نا، اور کتنا خوبصورت طریقہ دین کی تبلیغ کا. کسی کو بھی اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور وہ پوچھے کیوں، تو جواب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے، اور پھر واپس بھی وہیں جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جب آئے اس کی طرف سے ہیں، جب جانا اس کی طرف ہے، تو پھر اس کے بن کے کیوں نہ رہیں، اس کے بن کے کیوں نہ جیے، اس کے وفادار کیوں نہ بنے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا دوہرا لیتے ہیں سبق پہلے دن کا، سورۃ الفاتحہ کا. الخضوع والتذلل، ٹھیک ہے، جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، بندہ بننا.
اور عبادت جب عمل ہوتا ہے، یعنی یہ تو کانسیپٹ ہے نا عبادت کا، تو جب عبادت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا اطلاق ہر اس فعل پر ہوتا ہے یا قول پر ہوتا ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی میں کیا جائے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، کھلے یا چھپے. کیا سمجھ میں آئی؟ ہر کام یا بات، کوئی بھی کام، صبح سے لے کے رات تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، ہر کام جو اللہ کی محبت میں یا اس کی رضامندی کے خاطر کیا جائے، چاہے سب کے سامنے ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو، سب عبادت ہے. یعنی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، ہر چیز عبادت ہے. شرط کیا اس کے لیے؟ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سب عبادت. مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنا کیا؟ ہاتھ منہ دھونا ہی ہے نا. اب آپ اپنے آپ کو صبح اٹھ کے صاف کرتے ہیں. اب جس کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی تو منہ ہاتھ دھوتا ہی نہیں دھوتا، وہ بھی دانت صاف کرتا ہے نا. لیکن اس کا منہ ہاتھ دھونا اور ایک نیت کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا فرق ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یعنی ویسے بھی آپ کو صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر اس کو دھو رہے ہیں تو آپ کا یہ ہاتھ منہ دھونا، صفائی کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہو گیا. واش روم میں جاتے ہوئے آپ بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، جانا تو آپ کو ویسے بھی ہے، دایاں رکھیں یا بایاں رکھیں، لیکن آپ نے اگر اللہ کو جو پسند ہے اس کے حبیب کی سنت کے مطابق تو وہ پاؤں اندر رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے نا. ایک پاؤں رکھا ہے آپ نے اندر، ذرا سا شعور سے کام لیا کہ نہیں پہلے بایاں رکھنا ہے، یہ بھی عبادت ہو گیا. کوئی بھی چیز دائیں ہاتھ سے آپ شروع کرتے ہیں، کرنا تو ہے آپ کو، آپ بائیں سے بھی شروع کر سکتے، وہ بھی عبادت ہو گیا. صبح سے لے کے شام تک کے کاموں کو سوچیں آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق ہوگی، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، چاہے بڑا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے خالصتاً دین کا کام ہو، چاہے آپ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کریں، چاہے آپ چھپ کے کسی کونے میں کر رہے ہیں، سب عبادت ہے، سب عبادت ہے. اور اگر کوئی بھی نیت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں، ایکسرسائز. جی بالکل. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ عبادت کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. اچھا یہ کر لو، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، نو پرابلم. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ریزسٹ کرتے ہیں، پھر انہیں خیال آتا ہے، پھر جھکتے ہیں. اور کچھ لوگ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نو پرابلم. کوئی چھوٹی سی بھی سنت پتہ چلی، نو پرابلم، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کرنا ہی ہے نا، ایسا نہیں ویسا کر لیں گے، کیا ہوا؟ تو یہ جھکنا کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے آتا ہے نا. پہلے ایکسپٹ کریں. یعنی بعض لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا مشکل ہے، اب یہ ایسے کریں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نو پرابلم، ایسے کر لیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، مثلا آپ کسی سے کوئی کپڑا سلوا رہے ہیں، تو کچھ ٹیلرز ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ کہیں تو وہ آگے سے اوکھے ہونے لگتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، یعنی اپنے رویے سے ظاہر کریں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو پرابلم، آپ ایسا چاہتے ہیں ایسے ہی بن جائے گا. اور کیا چاہتے ہیں؟ ایسا، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. ان دو لوگوں سے معاملے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ بھلے وہ کپڑا خراب ہی کر دے، یعنی جو مان لے بات کو. تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ خوشی سے مان لینا. مان لینا اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے، یہ اکڑ نہیں چاہتا کہ پہلے بہت عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کی انالیسس کرے اور پھر اس کی بال کی کھال اتارے اور پھر اس کو کوئی فائدہ نظر آئے تو پھر کہ ہاں اب میں نے مان لیا. یہ اللہ کے لیے ماننا نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر دین کے کام کے پیچھے بھی پہلے سوچتے ہیں کیا فائدے ہیں. اگر فائدہ نظر آئے تو پھر کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے. اور اگر دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہر حکم میں فائدہ ہے، چاہے دنیا کا ہے یا نہیں، ہر بات ماننے میں فائدہ ہے. ایسے شخص کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اصل مشکل دل کی مشکل ہوتی ہے، اصل رکاوٹ سوچ کی رکاوٹ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہے مجھ کو؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم مانو یا نہ مانو واپسی تو تمہاری ادھر ہی کی ہے، تمہیں بھی وہیں جانا ہے. مان کے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. اگرچہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے لیکن اس نے پھر بھی بات وہی کی جو ان کے فائدے کی تھی. اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہ آلہۃً اس کے سوا کچھ اور الہ، اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لوں اور معبود بنا لوں. آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی. ان یردن الرحمن اگر ارادہ کرے رحمان بدر نقصان کا، لا تغنی انی شفاعتہم نہیں کام آئے گی مجھے ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذونی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے، وہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے. اللہ کو ناراض کر کے کسی کی سفارش اور کسی کا فائدہ پہنچانا فائدہ نہ دے گا. ان یردن الرحمن بدر کیا رحمان بھی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ارادہ ضرر میں بھی رحمت ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کسی کو کچھ روکنا چاہے، مثلا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، تو بعض اوقات اللہ روک دیتا ہے کوئی چیز. یا کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا نا وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کا اذن ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اللہ کا اذن ہو سکتا ہے اور وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں. اگر وہ وقتی طور پر کسی کو نقصان کا کوئی ارادہ کرتا بھی ہے یا اذن دیتا بھی ہے تو اس میں بھی اس بندے کی بھلائی ہے. کیسے؟ بعض اوقات ایک چھوٹی تکلیف اور چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان ہوش میں آ جاتا ہے، انسان کے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. تکلیف بعض اوقات اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا کی کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. تو کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کوئی خیر چاہتا ہی نہیں. بظاہر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو بھی اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہم نے سورۃ الروم میں پڑھا تھا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کیوں لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دنیا میں توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی سزا سے پہلے پہلے دنیا میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور یہاں اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں اور بڑے دن کی مشکل سے بچ سکیں. تو ان یریدن الرحمن بدر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو تمہارے الہ جن کو تم نے شفاعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کچھ فائدہ نہ دیں. اہل مکہ بھی تو یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تقرب الی اللہ کا ذریعہ. اور کیا کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الزمر آیت 38 میں آتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. سورۃ سبا آیت 22 میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. ان کے پاس کچھ ملکیت میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے تمہارے سفارشی ہو سکتے ہیں اور کیسے تمہیں
نقصان سے بچا سکتے ہیں. سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکم دیا گیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے کیا تو ظالموں میں شمار ہوگے. سورۃ یونس آیت 106. اور یہاں بھی کیا کہا گیا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تو تب میں بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو خلاصہ کیا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ اس نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی تھی اس میں کن کن خاص نقطوں کی طرف بلایا تھا. پہلی بات، اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. دوسری بات، کیونکہ اس کی طرف واپس جانا ہے. پھر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے توقع رکھتا ہے نفع نقصان کی، تو پھر وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، انی بے شک میں آمنت میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر. یہ کیوں نہیں کہا اپنے رب پر؟ کیوں کہا تمہارے رب پر؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اپنے رب کو رب، پھر کیوں کہا؟ وہ مانے یا نہ مانے رب تو وہی ہے. اس میں اصل میں تبلیغ کی ایک حکمت ہے، یعنی بہت بلیغ طریقے سے ان کو رب کی اہمیت بتا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے بات تو پہنچا دینی چاہیے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، پس سنو میری بات مان لو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرے، وقال اور کہے، منہ سے بول کر بتائے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے، میں مسلمان ہوں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں سے کس بات کی توفیق؟ سب سے اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود اچھا بننا اور اپنی مسلم آئیڈینٹی کا اقرار کرنا، اظہار کرنا. اننی من المسلمین، کانفیڈنٹلی کہنا کہ میں مسلمان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نام بدل کر، لباس بدل کر، شکلیں بدل کر بھاگ رہے ہیں اسلام سے. بچ پھر بھی نہیں سکتے. کہاں تک کوئی بچ سکتا ہے؟ کہاں چھوٹ کے جائے گا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ کس سے بھاگ کر کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا پتا ہے انسان کو؟ جس سے بھاگ رہا ہے وہ تو پکڑنے پہ بھی قادر نہیں، اور اگر پکڑ بھی لے تو زیادہ دیر انسان اس کی پکڑ میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو بھی ختم ہونا ہے اور پکڑے جانے والے کو بھی ختم ہونا ہے. لیکن جس کے پاس جانا ہے، جس کی پکڑ اصل پکڑ، اس سے تو نہ کوئی چھڑا سکتا اور نہ وہ خود چھوٹ سکتا. تو کس قدر انسان کی یہ حماقت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کی پکڑ سے بچ کر وہ بچ گیا اور اس میں اللہ کو ناراض کرے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، تم بھی سن لو اچھی طرح. اب کیا ہوا؟ یہ کوئی اتنا معمولی جملہ تھا کہ سن لو میں مسلمان ہوں؟ اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑی اس کو. کیا قیمت تھی؟ جان لے لی انہوں نے اس کی. تم باغی کہاں سے آگے، ساری قوم ایک طرف اور تم ہمیں نصیحتیں کرنے آگے ہو. اللہ نے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن فوراً اس کے انجام کا ذکر کیا. منفی بات نہیں کی، مثبت فوراً کر دی. منفی بات کیا تھی؟ تو لوگوں نے اس کو مار ڈالا. اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، مار ڈالا. مرنا کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، انجام بتا دیا گیا کہ لوگوں نے اس کو مارا
اللہ نے اس کو ویلکم کر لیا، آؤ میری جنت میں آ جاؤ. قیل ادخل الجنہ. اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا مقام، اور اس شخص کی خیر خواہی دیکھیں، قال یا لیت قومی یعلمون. وہاں بھی اس کو چین نہیں، وہاں بھی کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. لیتا جو حرف تمنی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. ظاہر ساری زندگی اس کی کفر میں ہی گزری تھی، ابھی تو اس کو اسلام کا پتہ چلا تھا، اور ابھی تو اس نے آ کے بتایا ہی تھا، ڈکلیئر کیا ہی تھا کہ وہیں سے جان لے لی گئی. عمل کا تو ابھی کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا اس کے. بما غفر لی ربی، کیا چیز بخشش کا سبب بنی تھی؟ انی آمنت بربکم فاسمعونی، حق کو قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا. کیونکہ ایمان میں اظہار شامل ہے. ایمان میں کیا شامل ہے؟ اظہار. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبول کر کے، اقرار کر کے اس کا اظہار نہ کرے. اور یہاں اظہار کی اس کو یہ سزا دی گئی تھی کہ اس کی جان لے لی گئی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے. قوم نے تو اس کو ذلیل کیا تھا نا، قوم نے تو اس کو مار ڈالا، لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا، باعزت کر دیا. عزت ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے، اور لوگ اسے بندوں کے پاس ڈھونڈتے ہیں. سورۃ المعارج 35 میں بھی آتا نا، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ جنتوں میں باعزت طریقے سے رکھے جائیں گے. اللہ کے راستے پر چلنے سے، اللہ کی عبادت سے بندوں کو ہمیشہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، بدنامی ہو جائے گی. لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زندگی دی، اللہ نے سب کچھ لوٹا دیا اور اس سے بہتر واپس کیا. کیونکہ کچھ دے کر ہی کچھ ملتا ہے نا. اگر آپ اللہ کی خاطر کچھ بھی نہ دینا چاہیں، نہ عزت دینا چاہیں، نہ مال دینا چاہیں، نہ جان دینا چاہیں، تو آپ پھر کیا لینے کے حقدار ہیں؟ ہم سب لینے کے تو امیدوار ہیں، لیکن دینے کو کچھ بھی تیار نہیں. اس نے دی اور اس سے بہتر مل گئی. کبھی بھی مائنارٹی ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر آپ ایک بھی ہیں اور حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر پوری دنیا میں سے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کی نظر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں یا ہمیں حقیر سمجھ رہے ہیں. اور پھر ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں، خواہ اللہ ناراضی کیوں نہ ہو. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ہی جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہی خوشخبری سناتے ہیں. سورۃ النحل آیت 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ. جان نکالتے وقت ہی پیغام دے دیتے ہیں، کان میں بتا دیتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت منتظر ہے تمہاری. اور سورۃ الواقعہ 89 میں آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. جب بندہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. اسی لیے کہا گیا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارعوا، جلدی کرو، تیزی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف. اور اس کی بہترین مثال یہ شخص ہے. یہ قرآن میں یہ آیت آتی ہے نا، سارعوا الی مغفرۃ، ان کاموں کی طرف دوڑو جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، سستی نہ کرو، دیر نہ کرو. اور جنت کی طرف دوڑو، دوڑ کے چلو. اور اس شخص نے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، دوڑ لگا کے اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر انسان جنت کا تصور کرے تو اسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں. وہ عزت، وہ مقام، وہ خوشیاں، وہ راحتیں، وہ آرام اور وہ سکون جس میں نہ کوئی خلل ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرام ہی آرام ہے.
اس کی کچھ قیمت ہے، اور انسان کو اس کی قیمت دیتے ہوئے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ اظہار حق. اور جب بھی کوئی اظہار حق کرے گا تو دنیا میں مشکلات ہوں گی، لیکن کبھی انسان ان مشکلات سے ڈر کر حق بات کہنا نہ چھوڑے، کیونکہ اسی میں اس کی اپنی بھلائی اور اسی میں مخلوق کی بھلائی ہے، بندگان خدا کی بھلائی ہے. اور پھر اس شخص کی جو شخصیت پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا وہ قوم کا دشمن تھا، ہر درجہ مخلص، ہر درجہ خیر خواہ، کہ خود اپنی جان دے رہا ہے پھر بھی قوم کی بھلائی سوچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نصح قومہ حیا و میتا، وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی جب تک زندہ تھا، اور جب مر بھی گیا پھر بھی ان کی بھلائی سوچ رہا ہے. اس درجے کی خیر خواہی انسان کے اندر ہونی چاہیے. نفرتوں سے کبھی دین نہیں پھیلا. طائف کی وادی میں آپ کے اوپر جو تکلیف گزری، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ جب آپ کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ چاہیں تو ان کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا، آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی بڑی وسعت ہے. ہماری کوئی ذرا سی بھی مخالفت کر دے، ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے، تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو نظروں سے دور کرو. لیکن دین پھیلتا ہے دل کی وسعت کے ساتھ، سوچ کی وسعت کے ساتھ، ہر درجہ خیر خواہی کے ساتھ. کوئی برا بھی کرے تو اس کی بھی ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے آپ کے لیے تو پھر اچھا، تو کوئی اچھا نہیں. کوئی برا کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا سوچے، پھر ہیں آپ اچھے. یہ کس طرح شدید تڑپ نظر آتی نا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بخشش اور جنت کہاں سے ملتی ہے، عزت کس چیز میں ہے. کاش لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی یہ کر سکے. یعنی طرح طرح کی حسرتیں ہمارے دل میں ہوتی، کاش ہمیں یہ مل جائے، کاش وہ مل جائے. لیکن ایمان والوں کی حسرت کیا ہوتی؟ کاش مجھے پتہ چل جائے وہ طریقہ کہ جس سے مجھے اللہ کی رضا، بخشش اور جنت مل جائے. اور کاش میں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں، صرف اپنا نہیں، دوسروں کے لیے بھی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یعلمون، علم کی بات ہے، اور علم بانٹنے کی، اور علم دینے کی، اور علم پہنچانے کی. کیونکہ علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے اچھا کیا اور برا کیا. تو جب تک اتنا علم پہنچانے کا ایسا شوق، جذبہ اور پیشن نہ ہو دل میں، تو انسان قربانی نہیں کر سکتا. انسان پھر اپنا آرام اور اپنا سکون چھوڑ نہیں سکتا جب تک لوگوں کی سچی خیر خواہی دل میں نہ ہو. تلاوت سنیے پھر آگے، کیونکہ ایک بات یہاں مکمل ہوتی ہے.